بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصور خدا کے حوالے سے جو مختلف سوالات اور اشکالات ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں اور مسلمانوں کے ذہنوں میں بالعموم گردش کرتے رہتے ہیں، بعض دفعہ اس کو ڈسکس کرتے ہیں، بعض دفعہ نہیں کرتے، ان میں سے ایک بہت اہم سوال یہ ہے جو بہت زیادہ بعض دفعہ غلط فہمی کا باعث بنتا ہے کہ کیا خدا ایک ظالم خدا ہے؟ یعنی کائنات کے اندر جو ظلم ہر جگہ پہ انسان کو بعض دفعہ نظر آتا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ کتنے ہی لوگ ہیں جن کی ساتھ بہت زیادتی ہوتی ہے، اور ہم جگہ جگہ اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں ناانصافی دیکھتے ہیں۔ وہ لوگ کہ جن کو دنیا کی دوڑ میں بہت پیچھے ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ وہ بہت انہوں نے صفاقی کا مظاہرہ کیا یا بدماشی انہوں نے کی، ہم دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی میں بہت نمایاں جگہوں پہ ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں وہ بہت ساری آزمائشوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو کائنات ہے، یہ دنیا ہے، اگر اس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تو کیا وجہ ہے کہ اس کے اندر اتنا ظلم ہے، اور اللہ تعالیٰ اس ظلم کو کیوں اتنا برداشت کر رہے ہیں، اور ظلم کو انہوں نے کیوں اتنی کھلی چھٹی دی ہوئی ہے کہ جو چاہے بھی اس ظلم کو روا رکھے اور ہر طرح کا جو ظلم ہے وہ کیا جا سکے۔ تو ہم ایسے خدا کے بارے میں پھر کیوں یہ تصور قائم کریں کہ وہ ایک عادل خدا ہے، وہ ایک منصف خدا ہے؟ پھر کیوں نہ مانا جائے کہ وہ ایک خدا ایسا ہے جس نے ایک ایسی کائنات کو، ایک ایسی دنیا کو تخلیق کر دیا ہے جس میں ہر شخص کو ظلم کرنے، زیادتی کرنے کی آزادی دے دی ہے، اور وہ جو چاہے وہ کرے، اور جس میں جتنا طاقتور جو شخص ہوگا اتنا ہی وہ دوسرے کے حقوق مارے گا اور ان کو غصب کرے گا، اور اس کے نتیجے میں اگر کوئی خوشحالی یا پراسپیرٹی آتی ہے تو وہ ظاہر ہے اسی ظلم ہی کا ثمرہ ہوتی ہے۔ تو دیکھیے، یہ وہ غلط فہمی ہے جو روز ازل سے بہت سارے لوگوں کو لگی، اور اللہ تعالیٰ کی جو اس سلسلے میں مختلف رہنمائی آتی رہی، وحی آتی رہی مختلف ادوار میں، وہ اس چیز کو سرکوبی کرتی رہی، اس کو دور کرتی رہی، اور پھر بالآخر قرآن مجید میں بالکل بہت کلیئرلی اور بہت وضاحت کے ساتھ یہ بات بیان کر دی گئی کہ اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہاں پہ عمل اور اس کی جزا کا مطابق ہونا ضروری ہے ہی نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش کے اصول کو چونکہ یہاں پہ روا رکھا ہے، اور اس لیے روا رکھا ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ وہ جو لوگ ہیں جو اس نے پیدا کیے ہیں، وہ دیکھ کر ان سے جو نعمتیں جب وہ چھینتا ہے تو کیا اس کا اس سے صبر شکر کا رویہ اختیار کرتے ہیں، اور وہ لوگ کہ جن کو نعمتیں دیتا ہے کیا وہ پھر شکر ادا کرتے ہیں ان نعمتوں کا۔ تو یہ وہ آزمائش کا قانون ہے جو جاری و ساری ہے، اور اسی آزمائش کے اصول میں ہم کوئی کمی نہیں، ہر جگہ اس کا ہر جگہ پہ اطلاق ہو رہا ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ظالم ہے یا انہوں نے ایک ایسی کائنات کو تخلیق کر دیا جس میں ظلم کا دورہ ہے، یہ اپنی اساس میں اگر تو اس تفصیل کے ساتھ سمجھی جائے تو بات درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ظالمانہ انداز میں پیدا نہیں کیا، ظلم پیدا نہیں کیا، انہوں نے اصل میں انسان کو آزادی دی ہے اختیار کی۔ یہ جو ظلم ہے یہ انسان کے اس اختیار کی آزادی کے غلط استعمال سے پیدا ہوتا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ برداشت کرتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اس کو آزمائش کے طور پر برپا کیا ہے، اور ایک دن وہ آئے گا کہ جب وہ اس دنیا کو ختم کریں گے، اور پھر جو ظلم اور زیادتی جس کے ساتھ ہوئی ہے اس کو بھی سزا دی جائے گی، اور جس نے ظلم اور زیادتی کو برداشت کیا اور اچھا رویہ اختیار کیا اس کو اس کی جزا دی جائے گی۔ چنانچہ ہم یہ بہت اطمینان سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس پوری اسکیم کو اگر ہم سمجھ لیں تو جو قرآن نے کہا ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں نے انسان کو یہ زندگی اور موت کا کارخانہ اس لیے بنایا ہے کہ یہ ہم جان لیں کہ تم میں سے عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے۔ چنانچہ اگر ہم اس آیت کو اور قرآن مجید کی اس آزمائش کے قانون کو سامنے رکھیں تو ہمیں ہرگز یہ معلوم نہیں ہوگا، ہرگز ہم اس کو یہ نہیں سمجھیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ظلم پیدا کیا ہے، بلکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ رحمت ہی کے طور پہ اس کائنات کو پیدا کیا، البتہ انہوں نے انسان کو ایک فری ول دے دی، ایک اختیار اور ارادہ دے دیا۔ یہ اس اختیار اور ارادے کا غلط استعمال ہے، اس کا سوء استعمال ہے، اس کو غلط طریقے سے جب استعمال کرتا ہے تو یہ ظلم وجود میں آتا ہے، اور اس ظلم کو اللہ تعالیٰ اس لیے برداشت اور روا رکھتے ہیں کیونکہ اس کو وہ بہرحال ایک آزمائش کا ذریعہ بھی بناتے ہیں۔ چنانچہ اس کائنات کے بارے میں اگر آپ یہ جان لیں کہ یہ آزمائش کے اصول پہ بنی ہے، اور اس کا پھر ایک منطقی نتیجہ ہوگا، اور وہ یہ کہ جب آزمائش ختم ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ پورا کا پورا حساب چکائیں گے، تو پھر یہ پوری کی پوری کائنات اپنے آپ کو اپنے اندر جو بظاہر نظر آ رہا ہے اس کے ظلم اور زیادتی ہے، وہ پھر ایک ایکسپلین جگہ پہ آ جاتی ہے، اس کو ہم ایکسپلین کر سکتے ہیں، اور وہ ہمارے لیے ایکسپلینیشن پھر ایک فراہم کرتی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔